ناظرین، ویسے تو مغل بادشاہوں نے ہندوستان پر تقریباً 350 سال تک حکومت کی، لیکن تمام بادشاہ دین بیزار تھے۔ مغلیہ تاریخ کا ایک ایسا شہنشاہ بھی تھا جو نہ صرف خود ممنوعات سے پرہیز کرتا تھا بلکہ دوسروں کو بھی باز رکھتا تھا۔ اورنگزیب مغلیہ سلطنت کا چھٹا بادشاہ تھا۔ اس نے 1658 سے لے کر 1707 تک پورے 50 سال برصغیر پر حکومت کی۔ یہ مغلیہ سلطنت کا آخری عظیم الشان بادشاہ تھا۔ اس کی وفات کے بعد ہی عظیم مغلیہ سلطنت زوال کا شکار ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ 3 نومبر 1618 کو مالوا کی سرحد پر پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ارجمند بانو بیگم تھی جو ممتاز محل کے نام سے مشہور تھیں۔ اورنگزیب کی عمر ابھی 2 سال تھی کہ شاہجہان نے اپنے باپ جہانگیر کے خلاف بغاوت کر دی اور بیوی بچوں کو لے کر 4 سال تک بنگال اور تلنگانہ میں پھرتا رہا۔ آخر جہانگیر کے کہنے پر اپنے بیٹوں دارا شکوہ اور اورنگزیب عالمگیر کو دربار میں بھیج کر معافی مانگ لی۔ جہانگیر نے دونوں بچوں کو ملکہ نور جہاں کی نگرانی میں بھیج دیا۔ اورنگزیب کو سید محمد، میر ہاشم اور ملا صالح جیسے علماء کی شاگردگی کا موقع ملا۔ مغل بادشاہوں میں اورنگزیب عالمگیر پہلے بادشاہ ہیں جنہوں نے قرآن شریف حفظ کیا اور فارسی مضمون نویسی میں نام پیدا کیا۔ اس کے علاوہ گھڑ سواری، تیر اندازی اور فنون سپاہی میں کمال حاصل کیا۔ 1636 کو 17 برس کی عمر میں دکن کا صوبیدار مقرر ہوا۔ اس دوران میں اس نے ملک میں مختلف بغاوتوں کی سرکوبی کی۔ اس میں مراٹھے، راجپوت، پشتون، سکھ، جاٹ اور بنگال شامل تھے۔ نویں گرو تیغ بہادر نے بغاوت کی، اسے گرفتار کر کے پھانسی پر چڑھایا اور چند نئے علاقے فتح کیے۔ بلخ کے ازبکوں کی سرکوبی جس جوان مردی سے کی، اس کی مثال تاریخ عالم میں مشکل سے ملے گی۔ شاہجہان کی بیماری کے دوران ہی دارا شکوہ نے تمام انتظام حکومت اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ دارا شکوہ کی اس جلد بازی سے شاہجہان کی موت کی افواہیں پھیلنے لگیں اور ملک میں ابتری پھیل گئی۔ شاہ شجاع نے بنگال میں اپنی بادشاہت قائم کر لی اور آگرے پر فوج کشی کے ارادے سے روانہ ہوا۔ بنارس کے قریب دارا اور شجاع کی فوجوں میں جنگ ہوئی جس میں دارا کو فتح اور شجاع کو شکست ہوئی، اور پھر اورنگزیب اپنے بھائی مراد سے مل کر دارا شکوہ کے مقابلے کے لیے نکلا۔ اجین کے قریب دونوں فوجوں میں جنگ لڑی گئی۔ اورنگزیب عالمگیر کو فتح ہوئی اور دارا شکوہ بھاگ نکلا۔ سامو گڑھ کے قریب پھر لڑائی ہوئی جس میں دارا شکوہ کو دوبارہ شکست ہوئی اور وہ مارا گیا۔ اورنگزیب ابو المظفر محی الدین کے لقب سے تخت پر بیٹھا۔ اس نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے فضول رسمیں ختم کی اور فحاشی کا انسداد کیا اور خوبصورت مقبروں کی تعمیر اور آرائش ممنوع قرار دی۔ قوال، نجومی، شاعر موقوف کر دیے گئے۔ شراب، افیون اور بھنگ بند کر دی گئی۔ درشن جھروکا کی رسم ختم کی اور بادشاہ کو سلام کرنے کا اسلامی طریقہ رائج کیا۔ سجدہ کرنا اور ہاتھ اٹھانا موقوف ہوا۔ سکھوں پر کلمہ لکھنے کا دستور بھی ختم کیا۔ کھانے کی اشیاء سے ہر قسم کے ٹیکس ختم کر دیے گئے۔ 1665 میں آسام، کوچ بہار اور چٹاگانگ فتح کیے اور پرتگیزی اور فرنگی بحری قزاقوں کا خاتمہ کیا۔ 1666 میں سرحد کے شاعر خوشحال خان خٹک کی شورش اور مترا اور علی گڑھ کے نواح میں جاٹوں کی غارتگری ختم کی۔ نیزست نامیوں کی بغاوت فروغی۔ سکھوں کے 10ویں اور آخری گرو گوبند سنگھ نے آنند پور کے آس پاس غارتگری شروع کی اور مغل فوج سے شکست کھا کر فیروز پور کے قریب غیر آباد مقام پر جا بیٹھے جہاں بعد میں مختصر آباد ہوا۔ عالمگیر نے انہیں اپنے پاس دکن بلایا۔ یہ ابھی راستے میں تھے کہ خود عالمگیر فوت ہو گیا۔ عالمگیر نے 1666 میں راجہ جے سنگھ اور دلیر خان کو شیواجی کے خلاف بھیجا۔ انہوں نے بہت سے قلعے فتح کر لیے۔ شیواجی اور اس کا بیٹا آگرے میں نظر بند ہوئے۔ شیواجی فرار ہو کر پھر مہاراشٹر پہنچ گیا اور دوبارہ قتل و غارت گری شروع کی۔ 1680 میں شیواجی مر گیا تو اس کا بیٹا سمبھاجی تخت نشین ہوا۔ یہ بھی قتل و غارت گری میں مصروف ہوا۔ عالمگیر خود دکن پہنچا۔ سمبھاجی گرفتار ہو کر مارا گیا۔ اس کا بیٹا ساہو دلی میں نظر بند ہوا۔ دکن کا مطالعہ کر کے عالمگیر اس نتیجے پر پہنچا کہ بیجاپور اور گولکنڈہ کی ریاستوں سے مراٹھوں کو مدد ملتی ہے۔ اس نے 1686 میں بیجاپور اور 1687 میں گولکنڈہ کی ریاستیں ختم کر دیں۔ اس کے بعد مراٹھوں کے تعاقب میں ہندوستان کے انتہائی جنوبی حصے میں فتح کر لیے۔ مغلیہ سلطنت پورے ہندوستان میں پھیل گئی۔ عالمگیر احمد نگر میں بیمار ہوا اور 3 مارچ 1707 کو 90 برس کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ وصیت کے مطابق اسے خلد آباد میں دفن کیا گیا۔ خلد آباد سے قریب ایک مقام ہے جس کا نام اورنگ آباد ہے۔ اورنگ آباد میں اورنگزیب کی مختلف یادگاریں آج بھی محفوظ ہیں۔ بڑا متقی، پرہیزگار، مدبر اور اعلیٰ درجے کا منتظم تھا۔ خزانے سے ذاتی خرچ کے لیے ایک پائی بھی نہ لی۔ قرآن مجید لکھ کر ٹوپیاں سی کر گزارا کرتا تھا۔ سلجھا ہوا ادیب تھا۔ اس کے خطوط رکعات عالمگیر کے نام سے مرتب ہوئے۔
اس کے حکم پر نظام سلطنت چلانے کے لیے ایک مجموعہ فتاوی تصنیف کیا گیا جسے تاریخ میں فتاوی عالمگیری کہا گیا۔ فتاوی عالمگیری فقہ اسلامی میں ایک ممتاز مقام رکھتی ہے۔ بعض علماء نے سلطان اورنگزیب کو اپنے دور کا مجدد بھی قرار دیا۔ 5 بیٹے جن میں بہادر شاہ، سلطان محمد اکبر، محمد اعظم شاہ، کام بخش اور محمد سلطان شامل تھے، اور 5 بیٹیاں زیب النساء، زینت النساء، مہر النساء، بدر النساء اور زبدت النساء چھوڑیں۔ مشہور شاعر زیب النساء مخفی ان کی دختر تھی۔ بیٹا بہادر شاہ اول ان کی موت کے بعد سلطنت کا وارث ہوا۔